دنیا وجود میں آ چکی تھی لیکن ویران تھی، اس میں کوئی بھی آباد نہ تھا۔ اس کے برعکس آسمان پر ہر طرف فرشتے اور جنات اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا اور ان کا کوئی جنس نہیں تھا، لیکن جنات میں اللہ نے جنس رکھا، یعنی مرد اور عورت، تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے۔ ان کو عقل، شعور اور خود مختاری عطا فرمائی گئی۔ پھر اللہ پاک نے ایک فیصلہ فرمایا۔ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا جو آگ سے بنی تھی۔ یہ مخلوق جنات کہلائی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنات کی پیدائش کے بارے میں جانا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے حکم سے کس طرح جنات کو دنیا میں بسایا گیا اور پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے کس طرح جنات کو دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ انسانوں سے پہلے اللہ پاک نے جنات کو دنیا میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر نہ انسان تھا اور نہ انسانی تہذیب۔ جنات زمین پر آئے اور بستیاں بسائیں، شہر قائم کیے، علاقے تقسیم کیے، قبائل اور حکومتیں بنائیں۔ وہ طاقتور تھے، تیز رفتار تھے اور لمبی عمر رکھتے تھے۔ زندگی کی شروعات میں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ عدل و انصاف قائم تھا، ہر قبیلہ اپنی حدود میں رہتا تھا۔ زمین پر ایک نظم اور توازن موجود تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طاقت نے غرور کو جنم دیا۔ جنات میں حسد پیدا ہوا، اقتدار کی لڑائیاں شروع ہوئیں، طاقتور کمزور کو کچلنے لگا، اللہ کے احکامات نظر انداز ہونے لگے، نافرمانی عام ہونے لگی، زمین پر ناحق قتل ہونے لگے، فساد پھیل گیا، خون ریزی معمول بن گئی۔ وہ زمین جو کبھی عبادت کی گواہ تھی اب فتنہ اور ظلم کی گواہ بن چکی تھی۔ جنات کے ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، لیکن ان سب میں ایک شخصیت نمایاں تھی۔ اس شخصیت کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل جن تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا، مگر عبادت میں سب سے آگے تھا۔ تفسیری روایات کے مطابق وہ جنات کے نیک طبقے میں شمار ہوتا تھا، عبادت، زہد اور اطاعت میں مشہور تھا۔ بعض مشہور روایتی قصوں میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ عزازیل کے والدین جنات میں بااثر یا سردار تھے۔ وہ خود سرکش گروہ سے تعلق رکھتے تھے، مگر عزازیل بچپن ہی سے نیک اور عبادتگار تھا۔ یہ بات قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، مگر عوامی و تفسیری روایات میں ملتی ہے، اس لیے اسے روایتی بیان سمجھا جاتا ہے، قطعی عقیدہ نہیں۔ جب جنات نے ہر حد پار کر دی، نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیا اور زمین پر فساد ناقابل برداشت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حتمی فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کا ایک عظیم لشکر تیار کیا، انہیں زمین پر نازل ہونے کا حکم دیا۔ فرشتے نور سے بنے تھے، طاقتور تھے اور اللہ کے مکمل فرمانبردار تھے۔ ان کا مقصد ایک تھا، زمین کو فساد سے پاک کرنا۔ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور سرکش جنات کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ یہ جنگ طاقت کی نہیں، اطاعت اور نافرمانی کی تھی۔ فرشتے اللہ کے حکم سے لڑ رہے تھے، جنات اپنے غرور اور طاقت کے دفاع میں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سرکش جنات قتل کر دیے گئے، ان کی بستیاں ویران ہو گئیں، ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں۔ جو جنات نافرمان تھے، فسادی تھے، انہیں یا تو ختم کر دیا گیا یا زمین کے ویران حصوں میں بھگا دیا گیا۔ لیکن سب جنات ختم نہیں ہوئے۔ جب فرشتے سرکش جنات کا خاتمہ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ عزازیل فساد میں شریک نہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس نے فرشتوں کے خلاف جنگ نہیں کی۔ تفسیری و روایتی اقوال کے مطابق اللہ کی اجازت سے فرشتوں نے عزازیل کو قتل نہیں کیا۔ یہ فیصلہ اس کی نسل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے عمل اور عبادت کی وجہ سے تھا۔ روایات کے مطابق فرشتوں نے عزازیل کو زمین سے اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گئے۔ آسمانوں میں اس کی پرورش فرشتوں کے درمیان ہوئی، وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ اس کی زندگی سجدوں، ذکر اور اطاعت میں گزرنے لگی۔
وقت کے ساتھ عزازیل عبادت میں مشہور ہو گیا، فرشتوں اور جنات دونوں میں پہچانا جانے لگا۔ لیکن یاد رہے، وہ فرشتہ نہیں بنا تھا، وہ اب بھی جن ہی تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں جنات کا دور تقریباً ختم ہو چکا تھا، زمین خالی کی جا چکی تھی اور عزازیل عبادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہی بلندی اس کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی تھی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کی تخلیق کا اعلان کرنے والے تھے، اور وہ مخلوق تھی انسان۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح اللہ پاک نے زمین سے مٹی منگوا کر انسان کا پتلا بنایا اور کتنے سال تک وہ پتلا آسمان میں پڑا رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور عزازیل یعنی شیطان کی سرکشی اور اللہ کی بارگاہ سے مردود بننے تک کا پورا قصہ بیان کریں گے۔